نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کے سامنے ایک بار پھر نئی صورت اور نئی ترجمہ اور نئی تلاوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج ہم جو ہے وہ دو صورتوں کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ سورہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ آ جائے، اور گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ سورہ ناس۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ جو ہے بیان کر رہا تھا۔ اب اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ ان دونوں صورتوں کا جو ہے شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اسعم نامی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ آپ نے جو ہے وہ بیماری کی حالت میں خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے ہیں، اور ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے وہ سر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کے پاس، اور دونوں جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شخص جو ہے وہ کیوں بیمار ہے، کس طرح کیوں بیمار ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ لبید بن اسم نامی جو ہے وہ ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ ان کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور ان کی کنگھی کے بال لے کر فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے اور آپ نے حضرت عائشہ سے جو ہے وہ یہ بیان فرمایا جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے، تو صحابہ کے ساتھ آپ گئے، تو آپ نے جا کے جس کنویں کے اندر یہ پڑا ہوا تھا، آپ نے جا کے اس کنویں کو جا کر دیکھا تو اس پانی کا جو رنگ تھا وہ مہندی کے کلر کی طرح ہو گیا تھا، اور آس پاس کے درخت ایسے تھے کہ جیسے شیطان کا سر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نکالا۔ اس بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنا کے، موم کا پتلا بنا کے اس میں سوئیاں بھی جو ہے وہ گاڑی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ اس میں 11 بال تھے کنگھی کے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 11 گرہیں تھیں، اور چونکہ معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی جو ہے وہ 11 کی آیتیں ہیں، اور آپ ایک جو ہے وہ آیت جو ہے وہ پڑھتے رہے، اور پڑھتے جو ہے وہ آپ ایک گرہ کر کے جو ہے وہ کھولتے رہے، اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ شفا یاب۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، تو بھائی اس کی کوئی جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے منافی نہیں ہے، کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے بہت سارے نبی ایسے ہوئے ہیں جن کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ، تو یہ جو ہے وہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہ صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہو جانے کے بعد کہ بھائی یہ جو ہے میرے پر جادو کیا ہے، تو آپ نے اس یہودی کو لبید بن اسام کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس میں جو ہے وہ نفاسات کا آیا ہے کہ نفاسات یعنی کہ پھونکے مارنے والی ہیں۔ تو یہ پھونکے مارنے والی ہیں کون تھی؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لبید بن اسم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی جو ہے وہ جادو کے اندر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کرنے میں جو ہے وہ شریک تھی۔ اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال جو ہے وہ کیسے ملے؟ تو ایک لڑکا جو ہے وہ آتا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اسی نے جو ہے وہ آپ کی جو کنگھی تھی وہ جو ہے وہ اٹھائی، اور اسی کے اندر آپ کے بال مبارک تھے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ اس نے وہ کیا، جادو کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے جو ہے وہ شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو ہے وہ جتنے بھی شریر جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے وہ باطناً ہو، جیسے چور ڈاکو وغیرہ اور رہزن ہو گئے، دیگر چیز ہو گئے، تو عمومی طور پر وہ رات کو ہی جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو جو ہے وہ
انسان جو ہے وہ راتوں کو مت نکلنے دے، اور عام لوگوں کو بھی جو ہے یہ منع کیا گیا ہے کہ بھائی ضرورت کے وقت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، ورنہ جیسی ہی رات ہو تو گھروں کے اندر ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے پھیل جاتے ہیں۔ اسی لیے جو یہ رات کے جو ہے وہ شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ اکثر جو غلط کام اور برے کام ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں اور اس میں جو ہے ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں سے جو ہے وہ مانگی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ حسد کرنے والا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی نعمت آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے وہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، یا کم سے کم اگر یہ نعمت جو ہے وہ چھن کر جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ نہیں آ سکتی تو کم سے کم اس کے پاس سے زائل ہو جائے۔ تو حسد کرنے والا در حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ جنگ کے جو کے مترادف ہوتا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک بندے کو چیز دی، تو وہ گویا کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا ہے اس بات پر کہ بھائی آپ یہ شخص مستحق نہیں تھا، تو میں جو ہوں آپ نے جو اس کو نعمت دی ہے اس پر راضی نہیں ہوں۔ اور حدیث کے اندر بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ خفیہ رکھا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ اعمال کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے کہ دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ موننے والا ہے، تو حسد کرنے والوں سے بھی، اور سب سے زیادہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ حسد کرنے والوں کے حسد سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو سب سے زیادہ آپ سے جو حسد کرنے والے تھے وہ یہودی تھے۔ حدیث قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے؟ تو ان کو صرف اور صرف یہ حسد تھا، اور اسی حسد کی بنا پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موقع پر قتل کی بھی سازشیں کری، اور جو ہے وہ ہر طرح سے آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑانے کی بھی بڑ مذاق بھی اڑایا، آپ کے راستے بھی روکے، جگہ جگہ جا کے جو ہے وہ مشرکین کو بھی جو ہے وہ بہکایا، لوگوں کو آپ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، پھر جب کچھ نہیں کر سکے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جادو کر دیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں وہ حسد کا نتیجہ تھیں، اور یہاں پہ سورہ ناس کے لوگوں کے رب کی جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو وسوسے ڈالتے ہیں من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں من الجنۃ والناس، کے لوگوں میں سے، کیا مقصد؟ جنات، جو شیاطین، شیطان جو ہوتا ہے وہ جنات کی نسل میں تو تھا، لیکن بعض جو ہے وہ انسان بھی جو ہے وہ مجسم شیطان ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کام شیطان کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی انہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ دو لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ جدائیاں ڈال دینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تھوڑی سی بات لی اس کی کوئی تصدیق نہیں، اس کو جگہ جگہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک کے پاس گئے اور دوسرے کے بارے میں بات کرتے کرتے ایسی بات، چھوٹی سی کوئی ایسی بات ڈال دی کہ سامنے والے کے دل کے اندر جو ہے وہ کسی کے خلاف نفرت بیٹھ گئی۔ اسی لیے جو ہے تو یہی حال جو ہے وہ یہودیوں کا بھی تھا، یہ جگہ جگہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہوئے پھیرتے تھے، اور منافقین بھی جو ہے وہ ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایسے تمام لوگوں سے جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ مانی گئی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے اور یہ شیطان کا جو ہے وہ ایجنٹ بن کے کام کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مجسم شیطانی ہے۔ تو آج کی جو ہے وہ تفسیر اور تلاوت قرآن اور ترجمہ یہیں تک تھا۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ اگلے پروگرام میں نئی تلاوت، نئی سورت، نئے ترجمے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔